میں سفر کرتے جائیں. اس قدر فضائل ہیں حج کے, اس قدر برکتیں ہیں, سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ, جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا, ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر حق یہ ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرماؤں گا. گویا اس حدیث میں اللہ نے اپنا زائر کہا حاجیوں, یعنی جو اللہ سے ملاقات کو آئے ہیں. سبحان اللہ. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حج کے سفر کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب حج کو روانہ ہو, بیسیکلی نارملی ہم حج کرتے تو ہیں, لیکن حج کی جو خوبصورتی ہے, حج کے جو پیغامات ہیں, ہمیں جو میسج لینا چاہیے کہ آپ وہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب تم گھر سے نکلے, تمہارے بیوی بچے, تمہارا گھر بار, کاروبار, سب کو پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو گئے ہو. اب جس طرح حج کو روانہ ہوئے ہو, اس طرح دنیا سے روانہ ہونے کو یاد رکھو. یعنی یہ جو ٹریول ہے نا, یہ مجھے اور آپ کو یاد دلایا. آج ہم بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں, اللہ کے حوالے چھوڑ آئے ہیں, مگر ایک دن آنا ہے کہ جب ہم سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے. کاش ہم اس سفر کو یاد رکھیں اور اس سفر کی تیاری کریں. پھر آپ فرماتے ہیں جب احرام پہنو, جس طرح تم نے اپنے سارے خوبصورت اور بڑے قیمتی لباس اتار دیے اور فقط 2 چادروں میں آ گئے, اب احرام پہن کر کفن کو یاد کرو. جس طرح تم نے آج احرام پہنا ہے, ایک دن آئے گا جب تمہارا سارا لباس اتار کر تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا. اس وقت بھی تمہارے ساتھ کوئی اور سامان نہیں ہوگا. اس کے بعد جب تم کعبے کا دیدار کرو, کعبے کے قریب جاؤ, کعبے سے ملاقات کرو, تو پھر اللہ سے ملاقات کو یاد کرو کہ آج اللہ کے گھر سے ملنے آیا ہوں. ایک دن آئے گا جب رب سے ملاقات ہو, اپنا حساب دینا ہوگا, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہوگا. اس سفر سے, کعبے کے دیدار سے, اللہ سے ملاقات کو یاد کرو. امام غزالی فرماتے ہیں اس کے بعد جب تم عرفات کے میدان میں جاؤ, اور واقعی اگر غور کریں تو لاکھوں حاجی ایک ہی لباس پہنے, ایک ہی صدا, لبیک اللہم لبیک, کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے, سب کا ایک ہی لباس ہے اور سب کی ایک ہی بولی ہے. سبحان اللہ. امام غزالی کہتے ہیں اسی طرح کا محشر کا میدان ہوگا جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں. ہر طرح کا لوگ وہاں ہوں گے, کوئی نفسا نفسی, اور عجیب منظر ہوگا. یقیناً عرفات کو دیکھ کر ہم بعض اوقات تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ عرفات کے میدان میں میکسیمم 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. قیامت کے میدان میں کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ 7 ارب سے زیادہ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں, لیکن قیامت کے دن صرف یہ 7 ارب نہیں ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے, آل ٹوگیدر, خربوں, پتہ نہیں خربوں بھی لفظ توڑا, کتنے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی, بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا. عرفات کے میدان میں جھلک ہے, ایک تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے, باقی اللہ اکبر وہ عرفات کا محشر کا میدان کیسا ہوگا. لیکن میدان عرفات میں بندہ رب سے خوب توبہ کرے, التجا کرے کہ مولا آج عرفات کے میدان میں بلایا ہے, کل محشر کے میدان میں بھی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ آج تیرے حکم پر لبیک کہتا ہوا آیا ہوں, مالک وہاں کی رسوائی سے بچا لیجیے. یہ مانگنے کے, یہ ریئلائزیشن کے دن ہیں. ہم یہاں پکنک پہ نہیں آئے, ہم یہاں گھومنے پھرنے نہیں آئے. یہ ایک ایک اسٹیپ, گویا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے آخرت کے سفر کا ایک ڈیمونسٹریشن کرایا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا پریکٹیکل دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اسٹیپس ہیں جو تمہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد جب مزدلفہ کی وہ رات جس میں پتھریلی زمین پر بغیر بستر کے لوگ سوتے ہیں, اب اس میں کیا میسج لینا ہے؟ اس میں یہ میسج لینا ہے کہ میرے پاس تو گھر ہے, میں تو بستر پر سوتا ہوں, میرے پاس بڑا کمفرٹیبل بیڈ روم ہے, مگر آج بھی اللہ کے ایسے لاکھوں بندے ہیں جو زمین پر سوتے ہیں, کھلے آسمان تلے سوتے ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو مزدلفہ کے میدان سے یہ پیغام لے کر آؤ کہ مجھ پر اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی, اور ان غریبوں کا خیال رکھو کہ جو بغیر گھر کے رہتے ہیں, تھوڑا سا کھاتے ہیں, کئی دن تک نہیں کھاتے. اس سفر میں کئی بار آپ کو اپنی پسند کا کھانا نہیں ملے گا,
آرام نہیں ملے گا، مگر ان تمام چیزوں پر ایک کا طریقہ تو یہ کہ شکوہ کرتے جائیں کہ یار آرام نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا، تکلیف ہوئی، کھانا نہیں ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ قدم قدم پر آنسو بہاتے جائیں کہ مولا اس طرح بھی لوگ رہتے ہیں، میں تو ایک رات میں تھک گیا، اے اللہ تیری مہربانی، اتنا اچھا گھر، اتنی مہربانیاں مجھ پر کی، مینا کے خیموں میں رہے، تو یاد کرے کہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، میں 2 دن کے اندر بس ہو جاتی ہے، 3 دن کے اندر بندہ یہ پوچھنے لگ جاتا ہے کہ واپس مکہ ہوٹل میں کب جائیں گے، مگر ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ مینا کے خیمے میں بندہ ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے خیموں میں نہیں، جھوپڑیوں میں نہیں، بڑے اچھے گھروں میں زندگی گزارنے کا موقع دیا، تیری مہربانی مالک۔ کاش یہ قدم قدم پر ہم سبق لینے والے بنے، قدم قدم پر ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم پر اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے، غور کیجیے۔ آپ کی اور میری کوئی بات نہ مانے نا، میری اور آپ کی بات کو اوبے نہ کرے، بار بار جو میں کہوں اس کا الٹا کرے، ہم اس کو گھر تو دور کی بات ہے منہ بھی نہیں لگاتے کہ یار یہ بندہ عجیب ہے، جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے، جو کہتا ہوں اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا ملازم ہو، آپ کا بچہ بھی اگر آپ کی بات بار بار نہ مانے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر سوچئے کہ ہم نے کتنی رب کی باتیں نہیں مانی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور مہربانی کیا ہوئی ہے کہ اللہ نے پھر بھی اپنا مہمان بنایا، مغفرت کے سفر کو بلایا ہے، رحمتوں کے سفر کو بلایا، جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ پیارے حاجیوں، خدارا اس سفر کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لو۔ ہمیں نہیں معلوم ہم دوبارہ آ سکیں گے کہ نہیں۔ پچھلے سال حج پر بہت سارے لوگ آئے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کئی لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کرے کہ یار وہ پچھلے سال ہمارا بھائی حج پہ آیا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں۔ ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو تو خدارا اس سفر کو زندگی کا آخری سفر سمجھیے۔ مجھ پر اور آپ پر یہ مہربانی کی ہے مالک نے کہ گناہوں کی توبہ کر لو، گناہ معاف کروا لو۔ اگر خوش نصیب وہ ہوگا جو حج سے اپنے سفر، اپنی زندگی کے سفر کو تبدیل کر دے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں۔ میں اور آپ چاہتے تو ہیں کہ میرا اور آپ کا حج قبول ہو، میں اور آپ چاہتے تو ہیں کہ ہمارا حج مقبول ہو، مگر کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کیسے پتہ چلے حج قبول ہوا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے بڑا سمپل فارمولا دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ یہ سمجھ لو کہ جو بندہ گناہگار گیا تھا، حج کر کے آیا نمازی ہو گیا ہے، حج کر کے آیا سنتوں پر پابند ہو گیا ہے، حج کر کے آیا حرام روزی چھوڑ دی ہے، حلال کمانے لگ گیا ہے، غلط باتیں بری باتیں اب زبان سے نہیں نکالتا، مسلمانوں پر اب ظلم نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو اب نہیں ستاتا، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہوا ہے، کیونکہ یہ بدل کر آیا ہے، یہ بہتر ہو کر آیا ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہی گیا تو بے نمازی ہی واپس چلا گیا، جھوٹ بولنے والا ہی حج پر گیا، حج کے بعد بھی جھوٹ بولنے والا ہی رہا، حرام کمانے والا حج پر گیا، واپس آ کر وہی انداز زندگی ہے، وہی لوگوں سے جھاڑنا، وہی اپنے ملازمین اور اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ برا برتاؤ۔ یہ حج سے کیا لے کر آیا؟ اپنے آپ سے پوچھیے، اگر چاہتے ہو کہ حج قبول ہو جائے تو سچی توبہ کر کے جانا ہے، معافی مانگ کے جانا ہے، اور سدھر کر جانا ہے، اور بدل کر جانا ہے۔ میں اکثر چہرے دیکھ رہا ہوں، ہم میں سے اکثر 40 سال 50 سال 30 سال سے اوپر کے ہو گئے، کئیوں کی تو داڑیاں بھی سفید ہو گئی۔ اب کس بات کا انتظار ہے؟ اب جانا ہے ہم نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اب ان کی تیاری کرو، دنیا تو ہو گئی پوری، اگر ایوریج لائف بھی گزارنی ہے تو تھوڑا ہی رہ گیا ہے، ورنہ تو کل کا پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم مہربانی کی ہے اللہ نے کہ ہمیں ادھر بلا لیا ہے، اب معافی مانگ کر مغفرت کی خیرات لے کر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور اب جو زندگی جتنی بھی بچ گئی ہے وہ اچھی گزارنی ہے، وہ نیکیوں والی گزارنی ہے، وہ نمازوں والی گزارنی ہے، وہ سنتوں والی گزارنی ہے۔ خدارا حاجیوں، اس سفر کو غنیمت جانیے۔ مجھ میں کیا بری عادتیں میں جانتا ہوں، آپ میں کیا بری عادت ہے آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، everybody knows very well about him، وہ اپنے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے۔ بس اللہ سے وعدہ کر لو
بس مالک اتنی بڑی تجھے مہربانی. دنیا میں آپ کو کوئی تحفہ دے, اچھا سا تحفہ دے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے. آپ پر مہربانی کرے, آپ کہتے ہیں یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, جس نے مجھ پر احسان کیا ہے. بتاؤ, جس مالک نے 1000 مسلمانوں میں سے مجھ اکیلے کو چنا ہے, مغفرت کے سفر کو بلایا ہے, عرفات میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے, مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں گے, قدم قدم پر نعمتیں, قدم قدم پر برکتیں, طواف کے ہر چکر پر نیکیاں, ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. سوچو تو صحیح, مجھ جیسے گناہگار کو مہمان بنایا, مجھ جیسے خطاکار کو گھر بلایا. اب بھی اللہ کو ناراض کریں گے, اب بھی اس کی نافرمانی کریں گے, اب بھی اس رب کریم جس نے اتنی بڑی مہربانی کی اس کے احکام کے خلاف کام کریں گے؟ نہیں, نیچے ہاتھ چاہیے, اپنی نیت سچی کر لو کہ انشاءاللہ میں احسان فراموش نہیں ہوں, میں نمک حرام نہیں ہوں, میرے مالک نے کچھ پر مہربانی کی ہے, پوری کوشش کروں گا کہ اب میرا مالک ناراض نہ ہو, اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اس کی ناراضی والا. نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے, حج کے بعد نہیں, حج میں بھی اور حج کے بعد سے بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی حرام کماتا تھا, حرام روزی کا سلسلہ تھا, نیت کر لے کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں. سود کا کاروبار, رشوت کا کاروبار, جھوٹ بول کر مال بیچنا, یہ بربادی ہے. یاد رکھو, پیسے تو آ جائیں گے مگر بچنا کچھ نہیں ہے. یہ 1-1 روپے کا کیسے قیامت کے دن حساب دیں گے؟ بعض اوقات حج پر آنے والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اندازہ تو ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں, مگر اگر میں یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا, گھر بار کا کیا ہوگا. اے حاجیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجیے نا, روزی دینے والا کون ہے؟ اگر جب تم غلط کام کر رہے ہو وہ تمہیں روزی دے رہا ہے تو کیا صحیح کام کرو گے تو روزی بند کر وہ اور دے گا, اور کے خزانے سے دے گا. ہمت تو کرو, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے. آپ ایک حرام کا دروازہ بند کرو, وہ 100 حلال کے دروازے کھول دے گا. مگر وہ توکل چاہیے, وہ بھروسہ چاہیے. اور اب ہماری جو کیفیات ہیں, آج جس کو دیکھو شاپنگ کرنے, کھانے پینے, موبائل فون کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. نہیں میرے حاجیوں, آپ نے وقت ضائع نہیں کرے, یہاں پر فضول کام نہیں کرنے. امام زین العابدین, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں امام زین العابدین کا حال کیا ہوتا تھا. کہ آپ کا نام ہی زین العابدین ہے, عابدین کی زینت, آل رسول ہیں, مگر آپ جب حج کو آئے اور آپ نے احرام باندھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے کہا حضرت لبیک پڑھنے کا وقت ہے, لبیک پڑھیے. آپ کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر میں لبیک پڑھوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا. آپ نے لبیک پڑھی تو خوف خدا کے مارے بے ہوش ہو گئے. دوبارہ لبیک جب پڑھتے تھے, پورے سفر میں یہ حال رہا کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے تھے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار, میرے نبی کے نواسے ہیں, آپ ایک بار حج کو آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی بار آیا, کبھی پیدل نہیں آیا بلکہ سواری پر آیا. اس کے بعد امام حسن نے 20 بار مدینہ طیبہ سے پیدل حج کا سفر کیا. تو وہ اس احترام میں, اللہ کے گھر کے احترام میں انہوں نے یہ سفر کیا. تو اے حاجیوں, یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا. ہمارا انداز کیا ہے؟ خدارا روتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے, لبیک کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے حج کیجیے. ذرا مل کر آئیے لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس لبیک کا معنی سمجھیے, اللہ اکبر, لبیک اللہم لبیک. آپ جب اسکول میں ہم تھے, ہمارا نام پکارا جاتا تھا, کیا کہتے تھے؟ لبیک. ہماری جب حاضری لگائی جائے ہم کہتے ہیں لبیک. یہ حاضری لگ رہی ہے,
اللہ کی بارگاہ میں اٹینڈنس لگ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ لاکھوں حاضر ہے، یہ گناہگار بھی حاضر ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ گناہگار بھی حاضر ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ حمد بھی تیرا، ملک بھی تیرا، نعمتیں بھی تیری، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر۔ جب ان کیفیات کے ساتھ آپ یہ لبیک پڑھیں گے کہ میں حاضری لگا رہا ہوں، قبول ہو جائے، میری لبیک قبول ہو جائے، میرا نام بھی لکھ لیا جائے، مجھے بھی حاجیوں والی نعمتیں عطا کر دی جائیں، تو پھر آپ اس فیلنگ کے ساتھ لبیک پڑھیں گے۔ یہ لبیک احرام پہننے کے بعد حاجیوں کا سب سے بہترین وظیفہ ہے، افضل وظیفہ۔ پڑھتے رہیے گا، روتے رہیے گا، پکارتے رہیے گا، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے گا اور رب کی مہربانی کو دیکھیے گا۔ اتنا بڑا نافرمان، اتنا بڑا گناہگار جو دروازے بند کر کر کے گناہ کرتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اسے یہ معلوم تھا کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی مگر خالق دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، مگر اس مالک نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، ہمیں عزت دی، ہمیں شرف دیا، اپنا مہمان بنایا، ہمیں حج کو بلا لیا۔ یہ نہ کہا حج کا فارم بھرتے وقت کہ شرم نہیں آتی، میرے گھر آنے کا ارادہ کر رہا ہے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا تھا، دروازے بند کر کے مجھے ناراض کرتا تھا، تجھے لوگوں کا خوف تھا، میرا خوف نہیں تھا، جہاں میں تجھے اپنے گھر نہیں بلاتا، ہمیں ایسا پیغام نہیں آیا، ہمیں بلا لیا گیا، ساری دنیا میں اب حاجی مشہور ہو گئے، دنیا والے عزت سے دیکھنے لگے، جس کے گھر آیا ہوں اس کا بڑا نافرمان ہوں، مگر اس مالک نے عزت کا تاج سر پر سجا دیا۔ سوچو آج آپ کو آپ کی مسجد کا امام صاحب بھی میسج کر رہا ہے، آپ کے علاقے کا نمازی میسج کر رہا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے اللہ کے گھر میں دعا کرنا، مجھ گناہگار کو لوگ کہہ رہے ہیں دعا کرنا۔ یہ عزت کس نے دی؟ یہ عزت میرے خالق نے مجھے دے دی، میرے مالک نے عزت دی جس کی میں نے اتنی نافرمانیاں کی۔ اب بتاؤ میرا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آج بھی حاجیوں سے ملو تو کہتے آرام اچھا نہیں ہو رہا ہے، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، بہت رش ہے، بہت گرمی ہے، ارے شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے؟ اللہ کے شہر میں آ کر شکوے کرتے ہو، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آ کر کہے مجھے کھانا اچھا نہیں لگا، بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہارے گھر آ کر کوئی کہے رات تمہارے گھر سویا تھا، آرام اچھا نہیں ہوا، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ سوچو، ہم شکوے کرنے نہیں آئے، خدا کی قسم ہم تو قابل بھی نہیں تھے ادھر آنے کے، پورا سفر اس کیفیت پہ کرنا کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ یاد رکھو حاجیوں، ہم مجرم ہیں، اگر یہ کیفیت رہی نا، ایک مجرم آیا ہے بادشاہ کے دربار میں معافی مانگنے، گناہ بخشوانے آیا ہے، بس کیفیت دیکھو کہ اگر کسی مجرم کو بادشاہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے، اس کی بیڑیاں بندھی ہوئی ہو، اس کی کیا سوچ ہوگی؟ بس معاف کر دیا جاؤ، پکڑا نہ جاؤں، سزا نہ سنائی جائے، مار نہ پڑے، کیا اس وقت مجرم کھانے پینے کی فکر کرے گا؟ یاد رکھو حاجیوں، مجرم کے نخرے نہیں ہوتے، ہم مجرم ہیں، اب معافی مانگنے آئے، ہم مغفرت کی خیرات دینے آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے آئے، جیسا ہے سب ٹھیک ہے، میں تو قابل ہی نہیں تھا، جو ہو رہا ہے سب بہتر ہو رہا ہے، شکوہ مت کرنا، شکایت مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور ایک بار اور یاد رکھو، سب چاہتے ہو نا بار بار حاضری ملے، سب چاہتے ہو نا اگلے سال پھر حج کو آئے، دنیا کا بھی دستور ہے، اچھے مہمان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر پہ آپ دوبارہ کس کو بلاتے ہیں؟ جو مہمان صاف ستھرائی کا خیال رکھے، صفائی کا خیال رکھے، آپ کو تحفہ دے کر جائے، آپ کو دعائیں دے کر جائے، بڑا سافٹ ہو، آپ کہتے ہیں بڑا کمال کا مہمان تھا، اس کو پھر بلانا ہے۔ اور کوئی مہمان آپ کے گھر آئے، شور مچائے، کچرا کرے، آپ کو تنگ کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کہتے ہیں اس بندے کو دوبارہ نہیں بلانا۔ اگر بار بار حج کو آنا ہے، بار بار مدینے جانا ہے، تو باادب رہنا، اچھے مہمان بننا، ادھر کے ذرے ذرے کا ادب کرنا، ادھر گندگی نہ ہو میری وجہ سے، اللہ کے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں، جو حاجی چاہتے ہیں نا کہ بار بار حاضری ملے،
ایک کام کر کے دیکھ لینا انشاءاللہ آپ اس کا صلہ دیکھو گے کہ آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا شروع کر اپنی ٹینشن ختم کر دیں کہ مجھے کھانا ملا کہ نہیں، آرام ملا کہ دوسرے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرے. میں نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے حاجیوں کی خدمت کی ہے، جس نے زائرین مدینہ کی خدمت کی ہے، انہیں بار بار بلایا جاتا ہے، انہیں پھر بلاوا ضرور ملتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ کے کسی بہت قریبی دوست کے گھر شادی ہو، آپ کے چچا کے یہاں کسی بچے کی شادی ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کھانا کھاتے ہو، مہمان بنتے ہو، یا آپ دوسرے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں؟ دوسرے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں. آپ ساری دعوت کو کنٹرول کرتے ہیں، آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ کو بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا، آپ فیل کرتے ہیں کہ یار مجھے نہیں ملا کھانا. نہیں، میرا ایونٹ ہے، میرے انکل کا ایونٹ ہے، میں اسے ٹیک کیئر کر رہا ہوں. اب بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہو اور آپ کے 4-5 دوست، نارملی ہوتا ہے، وہ آ کر کنٹرول کرے اس پروگرام کو، خیال کرے مہمانوں کا، آپ کو کیسے اچھے لگتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں جو میرے مہمانوں کا خیال کر رہے ہیں. بلا تمثیل سوچو جو اللہ کے مہمانوں کا خیال کرے گا. اللہ، حاجی سارے اللہ کے مہمان ہیں نا، ضیوف الرحمان کہا گیا. جو اللہ کے مہمانوں کا خیال کرے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کی خیر خواہی کرے گا، کسی کو پانی پلائے گا، کسی کو راستہ بتائے گا، کسی کو احرام باندھنا سکھائے گا، کسی کو کہے گا حاجی صاحب میری جگہ بیٹھ جائیں. ادھر تو حال یہ کہ حاجی کو کھڑا کر دیتے، کھڑے ہو جاؤ یہ میری جگہ ہے، کیسے آپ میرے آگے آگے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں حج کی 3 کنڈیشن بیان کی گئی ہیں جو حج میں نہیں کرنے کا. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، ہم نے 3 کام نہیں کرنے ہیں. رفث کہتے ہیں بے حیائی کی باتوں کو، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، فسق کہتے ہیں گناہ کو. یہ 3 باتوں سے بچنا ہے. مگر بدقسمتی سے دیکھا جائے تو شیطان نے ان تمام 3 باتوں کا زبردست انتظام کر دیا. رفث، بے حیائی کی باتیں، مرد و عورت کے معاملات کی باتیں، یہ پہلے لوگ بیٹھ کے کرتے تھے، اب شاید بیٹھ کے تو نہیں کرتے، لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اس پر سوشل میڈیا ہے، سارے بیٹھے سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح کدھر بیٹھے ہو؟ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے کان کیا سن رہے؟ خدا را خوف کرو کہ یہ سفر برباد نہ ہو جائے. یاد رہے مکے کا ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ ہے. اور پھر فسق، گناہ بھی ہو رہے ہیں، آپس میں بیٹھیں گے تو کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے. بچیے، اپنے آپ کو بچائیے. اور جدال، جھگڑا، یہ ابھی بھی ہو رہا ہوتا ہے، بنا الفاظ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک ذہن بنا لو کہ میں اللہ کے مہمانوں کا خیال کروں گا. میں یہ اللہ کا مہمان ہے. جب کسی حاجی سے غصہ آنے لگے نا، فوراً اپنے دل میں خیال کرو کہ اس کو اللہ نے بلایا ہے، یہ مہمان ہے رب کا. میرے چچا کا مہمان بدتمیزی کرتا ہے تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں بھائی آپ بیٹھے، یار ہمارے گھر کی شادی خراب ہو گئی. ایسا ہی کرتے ہو نا کہ مہمان سے لڑنا شروع کر دیتے ہو. تمہارے رشتے دار کی شادی میں مہمان مزاج کے خلاف کام کرے پھر بھی آپ مسکرا کر ملتے کہ نہیں آج ایونٹ خراب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے مہمان سے لڑتے ہو، اللہ کے مہمان سے الجھتے ہو. نہیں، ہم اللہ کے مہمان کے آگے بچ جائیں. ایک نیت کر لو حاجیوں، اس پورے سفر میں چاہے مجھے کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں. باتیں تو یہ بہت ساری ہیں، بہت سارے میرے پاس بزرگوں کے واقعات بھی موجود ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں کہ جن پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے حج کا سفر کیا. مگر اب میں آپ کو حج کے 5 دن جو ہیں، اہم ترین دن ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات دے دیتا ہوں. 2 باتیں پہلے عرض کروں گا. حاجیوں کو نارملی ایک ٹینشن سی لاحق ہو جاتی ہے. جیسے جیسے منا کے دن قریب آتے ہیں، ایک فکر، ایک پینک، ایک ٹینشن سی کہ ادھر ہوگا کیا. کیونکہ یہاں تو بڑا نارمل روم میں رہ رہے ہیں، ہوٹل میں رہ رہے ہیں، بس میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، جب جی چاہتے ہیں حرم جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ایوری بڈی از گوئنگ ویری اسموتھ. لیکن بنا عرفات میں کیا ہوگا؟ ٹینشن، پینک. آپ میں سے کتنے ایسے جو پہلی بار حج پر آئے؟ ہاتھ اٹھائیں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اکثر پہلی بار آئے. اللہ آپ سب کا حج قبول کرے اور ہر سال آنا نصیب کرے. اب اس میں 2-3 باتیں سمجھنے والی. سب سے پہلی بات، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے ذہن میں کوئی ٹینشن نہ لیں. بڑی آسان لاجیکل بات بتا دیتا ہوں. آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کھانے کا کیا ہوگا، آرام کا کیا ہوگا.
آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یار، اتنے بڑے آدمی نے بلایا ہے، اتنی بڑی میری دوست ہے، بہت کلوز ہے، یا اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے، وہ بیسٹ کھانا کھلائے گا، وہ بہترین سب مجھے سنائے گا. تو دنیا میں کسی کا گیسٹ بنتا ہوں، ہیو نو وریز، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی وہ دوپہر میں کیا کھلائے گا، رات میں کیا کھلائے گا، سلائے گا، بستر دے گا کہ نہیں دے گا، اس کے گھر میں پنکھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، سلائے گا کہ باہر نکال دے گا. آپ کہتے ہیں مہمان بنا کر بلایا ہے، ساری فکریں وہ کرے گا، میں تو مہمان ہوں. جب دنیا میں کسی کے مہمان بنتے ہو تو ٹینشن نہیں لیتے، حاجیوں تم اللہ کے مہمان ہو، کس بات کی ٹینشن ہے؟ سارے انتظام اس نے کرنے ہیں. اور آپ کو پتا ہے معذور آئے ہوئے حج پر، 80 90 سال کے لوگ آئے ہوئے حج پر، وہ انشاءاللہ حج کر لیں گے تو مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ پچھلے دنوں منسٹری والوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ہمیں بتایا گیا کہ 80 سال سے زیادہ اس سال 14,000 حاجی پاکستانی ایسے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے. گورنمنٹ نے ایک بڑا زبردست کام کیا کہ 80 ایئرز سے اوپر جتنی اپلیکیشنز تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اس بار اپروو کر دی، ان کی قرآن دازی نہیں کی. اچھی سوچ تھی کہ چلے 80 سے اوپر والے جتنے وہ اس سال حج کر لیں، آئندہ سال خیر ہمارا بھی نہیں پتا لیکن ان کی ایج اور بڑھ جائے گی. تو یہ ماشاءاللہ 80 سال سے اوپر کے 14,000 تو صرف پاکستانی آئے ہوئے ہیں. تو اب میں اور آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات، انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دے رہا ہو. جب آپ پینک میں ہوں گے آپ دوسروں کے لیے پینک کریٹ کریں گے. بی ریلیکس، انجوائے کریں گے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. لاکھوں لوگوں کو ہر سال لوگ کرتے ہیں اور سب کا خیر سے حد ہو جاتا ہے. اور اب میں آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اگر اس طریقے کو آپ فالو کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے حج کریں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. حج کے 5 دن ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12. کون کون سے دن ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12. حج کے 5 دن ہیں، کون کون سے دوبارہ دہرائیں گے؟ 8، 9، 10، 11، 12. حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12. ویری گڈ. 8 ذو الحجہ ہم سب نے مینا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مینا میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں جو سنت ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. مینا میں کون کون سی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی دوبارہ کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. ٹھیک ہے؟ اب فجر پڑھیں گے تو وہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ ویری گڈ. 8 کا دن گزرا مینا میں، رات گزری مینا میں، 9 کی فجر پڑھی تو یہ 9 ہو گئی، 9 ذو الحجہ. The most important day of حج. ایک بات یاد رکھیے، حج کا سب سے زیادہ اہم دن، بلکہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتاؤ حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے. حج کا جو دن ہے یوم الحج ہے تو یوم عرفہ ہے. حج کے مختلف فرائض ہیں مگر جو رکن اعظم کہا گیا، موسٹ امپورٹنٹ فرض ہے، وہ وقوف عرفہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ عرفات کے دن کوئی نہیں پہنچا عرفات میں، باقی سارے کام کر لیے، اس کا حج نہیں ہوگا. تو 9 ذو الحجہ ہم نے عرفات جانا ہے. عرفات میں ظہر کا وقت جب شروع ہوگا، یاد رکھیے گا، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا یہ وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جائے گا. اور ہم نے غروب آفتاب تک آپ نے بنا عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ مغرب نہیں پڑھنی ہے، غروب آفتاب تک رہنا ہے. پہلے میں آپ کو اسپیڈلی 5 دن یاد کروا دوں گا، پھر اس کے بعد پر ڈے کچھ تفصیل. آخر میں انشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو انشاءاللہ سوال و جواب بھی مفتی صاحب سے ہم حج کے مسائل پر کر لیں گے. تو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، 8 کا دن ہم کہاں گزاریں گے؟ 8 کا دن کہاں گزاریں گے؟ کتنی نمازیں وہ سنت ہے پڑھنا؟ کون سی؟ ویری گڈ. 9 کی فجر ہو گئی. اب 9 کا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. اور وقوف عرفات کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے. اور کب تک لازمی عرفات میں رہنا ہے؟ غروب آفتاب تک. مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے. اچھا، اب مغرب اور عشاء ہم نے مزدلفہ آ کر پڑھنی ہے، اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن وہ عشاء کے وقت میں آ کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ رات گزاریں گے مزدلفہ میں. یہ کون سی رات ہو گئی؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات. اچھا، یہ رات گزارنے کے بعد جو واجب وقت ہے، لازم وقت ہے مزدلفہ میں گزارنے والا، وہ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تب وہ وقت شروع ہوگا. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، رات کو نکل جاتے ہیں، مغرب عشاء پڑھ کے. نہیں، فجر وہاں پڑھنی لازمی ہے. یعنی فجر نہ بھی پڑھی تو فجر کے وقت کے اندر کچھ دیر بھی مزدلفہ میں گزارنا ہے. تو یہ وقوف واجب کا ہو گیا. اب صبح کون سی ہو گئی؟ کون سی صبح ہو گئی؟ ویری گڈ. 10 ذو الحجہ کو اپنے وطن میں کیا کرتے ہیں؟
قربانی کرتے ہیں. ادھر حاجی عیدوں کی بھی عید منا رہا ہوتا ہے, وہاں عید ہوتی ہے, یہاں عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, 10 ذوالحجہ کو 3 مین کام ہے, ٹھیک ہے, 10 ذوالحجہ کو 3 کام ہے, اور تینوں کی ترتیب بڑی ضروری ہے. کنٹینیو یہ کام کرنے ہیں. پہلے کرنی ہے بڑے شیطان کو رمی. پہلے کیا کرنی ہے, پہلے کیا کرنا ہے, پہلے رمی کریں گے, پھر کرنی ہے قربانی, پھر کیا کرنی ہے قربانی, اور اس کے بعد بال کٹوا کر حلق کروا لیں یا تقصیر کرا لیں, آپ احرام سے باہر ہو جائیں گے. ایک جو حاجیوں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ جناب 5 دن احرام پہننا ہوگا, او ہو 5 دن تو میں نہیں پہن سکتا, یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. گھر پہ رو رہے ہوتے ہیں یا اللہ موقع دے احرام پہننا ہے, اور احرام پہن کے ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اترے گا کب. تو احرام پہن کے انجوائے کریں گا, کیوں ٹینشن لیتے ہیں. اور 5 دن کا احرام نہیں ہے, یاد رکھیے گا, اونلی 2.5 دن, 2.25 دن. اگر 8 کی صبح احرام پہنا ہے تو 10 کی صبح پہ 10 کی دوپہر تک تو فارغ ہو گئے. تو اب باقی تو بغیر احرام کے رہنا ہے, نہائیے دھوئیے خوشبو لگائیے. صرف ایک پابندی باقی رہتی ہے, وہ پابندی مرد و عورت کے معاملات کی پابندی ہے, اور وہ جب ختم ہو جائے گی جب آپ طواف زیارہ کر لیں گے. تو نارملی کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ نے انڈیا سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں, پاکستان کے ہیں, آپ جب اپنے وطن سے عمرے کو آئے تھے نا, تو اس وقت بھی آپ نے 1-1.5 دن پہ احرام پہنا تھا. تو جب 1 دن کئیوں نے پہنا, 1.5 دن پہنا, تو اب 2.25 دن پہننے میں کیا ٹینشن ہے. تو یہ وہی مسئلہ ہے, اتنا طاری کر لیتے ہیں, اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں کہ احرام کیسے پہنیں گے. احرام ہے ہی 2.25 دن بھائی, تو کس بات کا ٹینشن ہے. تو ٹھیک ہے, 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے. پہلے کیا کریں گے, پہلا کام کیا کریں گے, پہلا کام کیا کریں گے, دوسرا کام کیا کریں گے, دوسرا کام کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے, حلق کروائے افضل ہے. اگر حلق نہیں کروانا, ویسے تو تقریباً حاجیوں نے چونکہ ایک بار بال کٹوا لیے تو حلق ہی کروائیے گا. جن کے بال 1 پورے سے چھوٹے ہیں وہ تو اب حلق ہی کروائیں, گنجا ہی کروائیں, ورنہ وہ اب تقصیر نہیں کر سکتے. جن کے بڑے بال ہیں تو وہ 1/4 سر کے 1 پورے کے برابر بال کٹوا سکتے ہیں, لیکن افضل حلق ہی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں کو 3 بار دعا سے نوازا. اچھی بات ہے نا بھائی, ہمارے بال بھی اس مقدس سرزمین پر رہ جائیں, اور اس میں جو ہے وہ انکساری ہی کرنی چاہیے, بال کٹوا دینے چاہیے. البتہ کسی تو پرابلم ہے تو اس کی اجازت پتہ چل گئی. تو اب دوبارہ شروع کریں گے. 8 ذوالحجہ کہاں رہیں گے, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں. پہلی نماز یہ فجر کون سی تاریخ ہو گئی, ذوالحجہ کیا کرنا ہے, عرفات پہ جانا ہے. عرفات میں کب تک رہنا ہے, جب تک غروب آفتاب کنفرم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ رات کہاں گزارنی ہے, مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے, مزدلفہ میں کب تک رہیں گے. ویری گڈ. فجر کا ٹائم ابھی میں بتاؤں گا, اس کی تفصیل کیسے کنفرمیشن آئے گی. فجر کا وقت مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لی, ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 کام کرنے 10 ذوالحجہ کو. پہلا کیا کریں گے, پہلا کیا کریں گے, دوسرا قربانی, تیسرا حلق کروائیں گے. اب احرام کی تقریباً پابندیاں ختم ہو گئی, سوائے ایک پابندی کے جو میں نے بتا دیا. اچھا, اب 10 ذوالحجہ کو یہ ہو گیا. 11 اور 12 کی رات, یعنی اب 10 کے بعد جو رات آئے گی وہ 11ویں رات ہوگی. اگلی رات, یہ دونوں راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے. اور 11 اور 12 کو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے, طواف الزیارہ تو آپ 10 کو کریں تو افضل ہے, ورنہ 10, 11 اور 12 کی غروب آفتاب تک ٹائم ہے طواف الزیارہ کا. آپ کی مرضی ہے, جب آپ ریلیکس ہیں آپ جا کے طواف الزیارہ کر لیں. 12 سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے طواف الزیارہ کر لیں. باقی آپ نے 11 اور 12 کو رمی کرنی ہے مینا میں, اور اب تینوں شیطانوں کو مارنا ہے. جب 11 کو رمی کریں گے اور 12 کو رمی کریں گے, اس کا جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوگا, ٹھیک ہے. ظہر کے بعد رمی کریں گے, اور وہ اگلی صبح صادق تک ہے. اب جب میں تفصیلی پوری 5 دنوں کی بتاؤں گا تو اس میں بہت ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. فی الحال ہم 5 دن یاد کر رہے ہیں, یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر ہم تفصیل کی طرف آ جاتے ہیں. اب دوبارہ 5 دن کی آپ نے دہرائی کرنی ہے, ٹھیک ہے. 8 کا دن کہاں رہیں گے, کتنی نمازیں پڑھیں گے. پہلی نماز, اب دن کون سا ہو گیا, 9 ذوالحجہ. کدھر جائیں گے, عرفات میں کب تک رہیں گے, غروب آفتاب تک. مغرب بعد عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے. مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے, اور کس وقت پہ پڑھیں گے, جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے. یہ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص غروب آفتاب ہوتے ہی عرفات سے نکل گیا, صحیح نکلا, اور اب وہ تھوڑی دیر میں مزدلفہ بھی پہنچ گیا, اور مغرب کا وقت ابھی باقی ہے, تو پھر بھی وہ مغرب نہیں پڑھے گا. جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوگا اس کے بعد ہی وہ مغرب اور عشاء پڑھے گا, ٹھیک ہو گیا. مزدلفہ کا واجب وقوف کا وقت کون سا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کون سا ہے, فجر کا وقت شروع ہوگا تو آپ کے مزدلفہ کے واجب وقوف کا وقت شروع ہوگا, ٹھیک ہو گیا.
اب آپ نے مزدلفہ میں وقوف کر لیا. اب جو 3 کام کرنے, پہلا کام پھر پہلا کام پہلا کام پھر الگ کروا, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد طواف الزیارہ, یہ دوسرا حج کا فرض ہے, بڑا اہم فرض ہے. یہ بتائیے کہ طواف الزیارہ کب تک کر سکتے ہیں؟ 10, 11 اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی کر لیں گے ہم 10 کو, 11 کو, 12 تک نہ جائیں. لیکن کچھ اسلامی بہنوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اس کی تفصیل انشاءاللہ مفتی صاحب سے لے لیں گے کہ وہ کس طرح دیر تک بھی کر سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا. اب آپ نے 11 اور 12 کو مینا میں کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی. اور رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت شروع ہوگا, تب رمی کا وقت شروع ہوگا. اور آپ نے 2 دن رمی کرنی ہے. یہ سمپل 5 دن ہیں جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور بالکل انشاءاللہ آپ سکون سے یہ کر لیں گے. اب میں جو تفصیل بتا رہا ہوں اسے غور سے سن لیں تو آپ کو ٹائمنگز کے ساتھ آسانی ہو جائے گی کہ کس جگہ کس وقت جائیں تو آسان ہو جائے گا. اب شروع کرتے ہیں 8 ذوالحجہ سے, ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ کو نارملی کاروان والے جو ہیں 7 کی رات بھی مینا لے جاتے ہیں. سنت تو ہے کہ 8 کی صبح فجر پڑھ کے روانہ ہو, لیکن اگر کوئی رات میں بھی چلا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ صبح اکیلا نہیں جا سکوں گا تو اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن جو سنت وقت شروع ہوگا وہ 8 کی ظہر آپ نے وہاں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب بہرحال رات چلے گئے یا دن میں چلے گئے, خیموں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. عموماً تو جگہ مخصوص ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بستر ہے, فلاں کا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے بستر پر بیٹھ بھی گیا ہے, آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا, یا آپ جہاں بیٹھے وہاں اے سی کی ہوا نہیں آ رہی ہے یا پنکھے کی ہوا نہیں آ رہی ہے, تو لڑائی جھگڑا نہ کریں, کوئی بات نہیں, اللہ کے مہمان ہے نا. اور اگر آپ کو آپ کی جگہ چاہیے بھی نا تو آپ حاجی سے الجھنے کی بجائے معلم کے لوگوں کو بلا لیں کہ بھائی یہ میری جگہ تھی, وہ بات کر لیں. کوئی کنفیوژن, ناراضگی, دل آزاری نہ ہو, پہلی بات. دوسرا, وہاں بہت سارے حاجیوں کو دیکھا, اور شاید آپ بھی اس بات یہ نوٹ کر لیں گے کہ جیسے ہی حاجی مینا میں پہنچتے ہیں نا, تو مینا میں پہنچتے ہی آپ کو لبیک کی صدائیں آواز آئیں گی. بڑا اچھا ماحول بنے گا, حاجی لبیک پڑھ رہا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں پنسورا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا. لیکن یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ تک تو ماحول رہے گا, کیونکہ اس کے بعد تو اتنی لمبی عبادت کی تو عادت ہی نہیں ہے. وہ جیب میں تسبیح چلی جائے گی, کتاب سائڈ پہ ہو جائے گی, اور اب جناب تھوڑی دیر بعد وہ ہنسی مذاق کے کہوں کی آوازیں, پتہ چلا وہ ایک گاؤں کے لوگ مل گئے ہیں, تو کوئی ایک شہر کا مل گیا ہے, تو اب جناب سیاست پہ بات ہو رہی ہے, تو کھانا کیسا ہے, تو موسم کیسا ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں گئے ہم, آپ اپنے ٹارگیٹ لے کے جائیں کہ مینا کے دن 8 ذوالحجہ کو, میں نے مثال دیتا ہوں, میں نے 5000 بار درود پاک پڑھنا, میں نے مینا کا پورا دن جو ہے نا اتنے نوافل پڑھنے. جو قرآن صحیح پڑھ سکتے وہ نیت کر لے کہ میں 3 پارے مینا میں پڑھ لوں گا. میں جناب جو سورہ یاسین, سورہ ملک, جو آپ کے وظائف ہے وہ پڑھ لوں گا. ٹارگیٹ لے کے جائیں کہ میں نے پورے دن میں یہ کام پہلے کرنے ہیں, ورنہ تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو دن یوں نکل جائے گا. چلو یار ذرا مینا گھومنے چلتے ہیں, باہر کینٹین دیکھنے چلتے ہیں, کھانا کیا مل رہا ہے, ریٹ کیا چل رہا ہے. اس لیے نہیں گئے. یہ مقدس وادی میں نصیب والوں کو موقع ملا. اچھا, پھر یہ دن تو گزر گیا. رات جو ہے اس کو شب عرفہ کہتے ہیں, اور یہ رات بعض فقہا کے نزدیک حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. تو یہ رات کو خوب دعا مانگنے کی ہے. رفیق الحرمین جن کے پاس کتاب ہو اس پہ امیر اہل سنت نے دعائے شب عرفہ لکھی ہے, 1000 بار پڑھنے والی. اور جو 1000 بار پڑھ لے تو اس کی رات پوری ہو جائے گی. اتنی طویل دعا ہے, لیکن مشکل ہے, پڑھے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ 100 بار 200 بار 300 بار جتنی بار پڑھ سکے. اچھا, تھک گئے ہیں, تھوڑا سا سو جائیں اور پھر اٹھے, دوبارہ الارم رکھیں اور تہجد پڑھیں. مینا میں رات کو اکیلی جا نماز بچھا کر کسی کونے میں جو دعا کا مزہ ہے نا, وہ ساری زندگی نہیں ملتا. کسی پہ مجھے نہ دیکھے, اپنے لوگ بنے سوئے ہوئے ہوں میرے خیمے میں ہوں اور میرا رب ہے. میں اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کہوں. سوچو تو صحیح, صبح جانا کدھر ہے؟ صبح عرفات جانا ہے. یہ شب عرفہ ہے, مغفرت کا وعدہ ہے. صبح بڑے ایونٹ کی رات لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے. آپ غور کر لیجئے, جو بھی زندگی میں آپ کا بڑا ایونٹ ہو, اس رات پہلے خوشی سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. ارے صبح عرفات جا رہا ہوں, تو یہ رات کو عبادت میں, ذکر میں گزرے. اچھا, ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے کہ لوگ کاروان والے یا گروپ والے نارملی رات کو ہی عرفات لے جاتے ہیں. سنت تو یہ ہے کہ فجر بھی مینا میں پڑھی جائے, لیکن اگر قافلے والے پورے ہی جا رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ عرفات چلے جائیں. ریکویسٹ کر لیں انہیں کہ یار صبح بس اگر روانہ کر دیں, کچھ لوگ مل کے بات کر لیں تو وہ صبح بس دیتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری, کیونکہ معلم کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, تو وہ اگر رات کو بھی لے جائیں تو آپ چلے جائیں. سنت ادا نہیں ہوگی, لیکن آپ اکیلے عرفات نہیں پہنچ سکیں گے. اپنا خیمہ, میں نے دیکھا آپ میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو پہلی بار حج پر آئے ہیں. تو اگر آپ کے گروپ والے آپ کو لے جاتے ہیں
تو آپ چلے جائیں. اور اگر گروپ والے مان جاتے ہیں کہ فجر پڑھ کے لے جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. بہرحال اب عرفات پہنچے، عرفات کا دن سبحان اللہ، آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اس سے بڑا یعنی آپ سوچئے، احادیث کا مضمون ہے کہ جب عرفات کا دن آتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے حاجیوں پر، اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے. فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے، ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، ان کے احرام بھی میلے ہو گئے ہیں، یہ صرف میری رضا کے لیے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت. علماء کہتے ہیں عرفات کا میدان، ذرا لاجیکلی سمجھیے گا، عرفات کا میدان یہ حدود حرم سے باہر ہے، مگر اس دن جو عرفات میں ہے نا وہ اس سے افضل ہے جو کعبے میں موجود ہے. اللہ کی رضا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے نا، وہ میدان خاص تجلیات اور رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے. ابھی عرفات جائے خالی ہوگا، 10 ذوالحجہ کو جائے پھر خالی ہوگا، ایک ہی دن ہے. اس دن بس ساری دنیا کے حاجی جمع ہوتے ہیں. ادھر 20 لاکھ ہوتے ہیں مگر دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی نگاہیں ادھر ہی ہوتی ہیں. سب کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں عرفات والوں کے ساتھ. خوش نصیبوں مجھے اور آپ کو اللہ نے عرفات کا موقع دیا. تو اس دن دعا کرنا، اس دن التجائیں کرنا، اس دن آنسو بہانا، اپنے گناہ یاد کرنا، اللہ کی مہربانی یاد کرنا، لبیک پڑھنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جائے نا تو غسل کرنے کی کوشش کریں. غسل کرنا سنت موقدہ ہے اور غسل کرنے کا طریقہ بھی ہے. اور شاور نہیں لگے ہوئے ہوتے لیکن آپ کسی بھی ٹوائلٹ میں جا کر، اب آپ نے دیکھا ہوگا یا ٹوائلٹ میں پائپ ہوتا ہے، بڑا پریشر میں پانی آتا ہے. ایک اور بھی عرفات اور مینا کے لیے آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں کہ واش روم کو یوز کرنا سیکھیں. یہاں کے پانی میں بڑا پریشر ہے، آپ تھوڑا سا ٹوٹی کھولو گے بہت تیزی سے پانی آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں. تو بالکل لائٹ نل کھولنے کی عادت ڈالیں اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی ایڈجسٹمنٹ کریں. تو آپ نے عرفات میں جس نے غسل کرنا ہے، یہ مردوں کے لیے، یہ عورتیں تو ظاہر نہ جائیں غسل خانے میں، وہاں اتنا انتظام بھی مشکل ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ پردے وغیرہ کے زیادہ معاملات ہیں. تو آپ اگر پردے وغیرہ کا اہتمام وغیرہ وہ کر سکے تو پھر وہ دیکھ لیں. باقی مردوں کے لیے میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے پائپ سے اس پورے ٹوائلٹ کو پہلے دھو لینا ہے. اپنا احرام اتار کے اوپر رکھ دیں اور پائپ سے اس پورے ٹوائلٹ کو دھو لیں. اور اب دھونے کے بعد آپ اسی پائپ سے ایک طرح سے شاور لیں گے، صابن وغیرہ نہ لگائیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے. اور یقین کریں یہ غسل جو ہے نا ایک ٹونک کا کام کرتا ہے، آپ کو انرجی دے دے گا کیونکہ گرمی بھی ہوگی، آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے. ایک مشورہ دوں گا کہ آپ غسل جب لوگ ظہر پڑھ لینا اس کے بعد کیجیے گا، ورنہ حاجی واش روم کی لائن میں لگے ہوتے ہیں اور پتہ چلا کہ سارے ہی غسل کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو وہاں نارملی 12 ساڑھے 12 جیسی اذان ظہر ہوتی ہے یا ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا رک جائیں تاکہ رش کم ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی حاجی کو تکلیف بھی تو نہ پہنچے نا. اور اس کے بعد آپ تو جلدی والا غسل کریں، 3-4 منٹ کا غسل ہو جاتا ہے تو غسل کریں اور آپ اپنا اسی میں وضو بھی ہو گیا آپ کا، آپ کو وضو خانے کی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. تو یہ ہو گیا. اب دھوپ بھی ہوتی ہے تو ظہر وغیرہ پڑھ لیں، آپ ذکر و اذکار کرتے رہے. رفیق الحرمین میں عرفات کے دن کے اذکار بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارا اجتماع جو ہے اس وقت تھوڑی دیر بعد مدنی چینل پر بھی براہ راست جا رہا ہے. تو براہ کرم اپنے موبائل وغیرہ جو قریب والے وہ بند کر دیں تو انشاءاللہ ہم سکون سے جو ہے بیان ہمارے ناظرین بھی سن سکیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفات والے دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے پورا دن آپ نے عبادت میں گزارنا ہے. دھوپ میں اگر آپ ٹینٹ میں ہیں بھی تو اس کے بعد آپ نے جب دوپہر 3-4 بج جائے تو اب ٹینٹ سے باہر آ جانا ہے. عرفات کا دن افضل یہ ہے کہ بغیر کسی چھتری کے، بغیر کسی ٹینٹ کے کھلے آسمان تک گزاریں. جتنی دیر آپ گزار سکتے ہیں گزارے. کوئی کونا پکڑ لیں، بس دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر بار کے لیے مانگے، اپنی فیملی کے لیے مانگے، اپنی دنیا کے لیے مانگے، اپنی آخرت کے لیے مانگے. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اپنے وطن کے لیے مانگے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر مانگے، اللہ سے بار بار حج مانگے. دعا کیسے کرنی ہے نا سبحان اللہ، میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. بہت سارے حاجی یہ بھی کہتے ہیں ابھی دعائیں مانگنے نہیں آتی. ویسے تو آنی چاہیے، دعا کی عادت ہونی چاہیے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو آپ نے دعا بڑی جس کو کہتے ہیں رچ کے کرنی ہے، مانگنی ہے. عرفات میں دن آیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اور اس دن اگر آپ نے دعا کیا کیا مانگنا ہے تو بڑی خوبصورت کتاب ہے رفیق الحرمین. جن حاجیوں کے پاس ہے بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل میں ساتھ رکھیں یہ کتاب. تو اس کتاب میں دعائے عرفات لکھی ہوئی ہے. آپ عرفات کے میدان میں یہ دعا پڑھتے رہیں، یقین کریں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے.
قبلہ امیر اہل سنت نے جس پیارے انداز میں وہ دعا لکھی ہے نا، اور کیا خوبصورت انداز میں رب سے التجائیں کی، آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو ایک گائیڈ لائن بھی ملتی جائے گی کہ کریم سے مانگنا کیسے ہے، اور انشاءاللہ آنسو بھی بہتے رہیں گے۔ تو بہرحال جب تک غروب آفتاب کا یقین نہ ہو جائے آپ نے عرفات سے نہیں نکلنا ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے غروب آفتاب ہو گیا ہے؟ تو بڑا سمپل ہے، اب آسان ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنے موبائل پر جو ہے وہ اپلیکیشن دعوت اسلامی کی پریئر ٹائمز ہے، اگر وہ ڈال لیں تو جہاں بھی آپ دنیا میں ہوں گے آپ کو وہاں کا ٹائم پتا چل جائے گا کہ بھائی وہاں ٹائم کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج جو مکے میں غروب آفتاب ہے وہ 6:58 پر ہے، ہم 1 منٹ پلس کر لیتے ہیں احتیاطی طور پہ، 2 منٹ پلس کر لیتے ہیں، تو آپ دوسرے لفظوں میں 7:05 سے پہلے، ابھی نوٹ کر لیں 7:05 مکہ ٹائم 7:05 سے پہلے آپ نے عرفات سے باہر نہیں نکلنا، پورے عرفات سے باہر نہیں نکلنا، یہ آپ کو ٹائم پتہ چل گیا۔ اب 7:05 آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح عرفات سے آپ نکلیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ بھیڑ بھی کریں نا، آپ کہاں جائیں گے؟ مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں۔ اچھا اب مزدلفہ کیسے جائیں گے؟ 2 طریقے، ایک طریقہ تو بائی بس ہے، اور نارملی سارے حاجی بائی بس جاتے ہیں، پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، پیدل جانے میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، 8 کلومیٹر کے قریب ہے عرفات سے مزدلفہ، ٹھیک ہے۔ اور بس میں جاتے ہیں تو بعض اوقات بس والے لیٹ پہنچتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں حاجی موو ہو رہے ہوتے ہیں تو بسیں جیم ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں جن کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، وہ یہ مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھیں کہ میں اس بس میں 3-4 گھنٹے بھی بیٹھ سکتا ہوں، 4 گھنٹے بھی بس پیک ہو سکتی ہے ٹریفک میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے تمام معمولات سے فارغ ہو کر ہی بس پہ بیٹھیں، کیونکہ بس ایسے راستے پر ہوگی کہ آپ کو پھر اترنے نہیں دیا جائے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ اور واقعی ایسے جو نہیں بیٹھ سکتے 3-4 گھنٹے تو وہ پیدل چلے جائیں، پیدل 1.5-2 گھنٹے کا راستہ، اور آپ میں بریک بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں بیچ میں واش رومز وغیرہ بھی آئیں گے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ البتہ اب جب مزدلفہ میں پہنچیں گے، یقین ہو جائے کہ میں مزدلفہ میں داخل ہو گیا ہوں، تو مغرب اور عشاء پڑھ لیں ملا کر۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی اذان دی جائے گی، ایک ہی اقامت دی جائے گی، پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھائے جائیں گے، پھر عشاء کے فرائض پڑھائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل وغیرہ، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ آپ پڑھیں گے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی طریقہ یہ ہوگا کہ مغرب کے 3 فرض پہلے پڑھیں گے، عشاء کے فرض بعد میں پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں وغیرہ، اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر، یہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب مزدلفہ کے میدان میں سبحان اللہ، یاد رہے یہ رات علماء فرماتے حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات، اور ایک منظر ہوتا ہے، یقین کرے حاجی سارا سال وہ منظر یاد آتا ہے، کھلے آسمان تلے لاکھوں لاکھ حاجی بس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی تھک گئے تو تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر میں دوبارہ کہوں گا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، پھر اٹھ جائیں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور اس رات آپ نے رات میں یا صبح بھی کنکریاں تلاش کرنی ہے، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے جو آپ نے کنکریاں لینی ہیں اس کی سائز کیا ہوگی؟ بڑے بڑے پتھر نہیں لینے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی لینی ہے، کھجور کی گٹھلی کی سائز کے برابر آپ نے کنکریاں لینی ہے۔ یہ فارمولہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے برابر آپ کو مل جائیں، اور آپ کو کنکریاں مارنی ہے 49۔ کتنی مارنی ہے؟ پہلے دن کتنی ماریں گے؟ دوسرے دن ویری گڈ، تیسرے دن 21، 21 اور 7 کتنی ہو گئی؟ 49۔ آپ احتیاطاً 63 کنکریاں لے لیں۔ 63 کیوں؟ میرے آقا کی عمر مبارک بھی 63 نسبت ہو جائے گی، اور اچھی نیت یہ ہو کہ میں زیادہ اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی حاجی کی کم ہو گئی تو اس کو دے دوں گا، اپنی بھی بعض اوقات مس ہو جاتی ہے، اٹھاتے اٹھاتے گر جاتی ہے، یہ ٹارگیٹ مس ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا ہونی چاہیے۔ تو 63 کنکریاں لے کر رکھیں گے کیسے؟ منرل واٹر کی بوتل کو بہت ساری مل رہی ہوتی ہیں، پڑی بھی ہوتی ہے اور مل بھی جاتی ہیں، تو وہ آپ لے لیجئے گا تو پانی پی لیجئے گا، اور اس میں کنکریاں ڈالیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں پانی ڈال کر اس کو دھونا بھی آسان ہے، کنکریوں کو دھونا مستحب ہے، اسے دھو لیجئے گا اور پھر اس پانی کو گرا دیجئے گا، اور اس کے بعد اب وہ کنکریاں آپ کے پاس سیف ہو جائیں گی۔ اب آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ فجر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ لازمی فجر کا وقت مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا یہ رکوع وقت ترک ہو گیا بغیر کسی شرعی مجبوری کے تو دم ہو جائے گا، جو فجر سے پہلے چلے جائیں گے اس پر دم ہو سکتا ہے۔ ایک احتیاط، اور تقریباً 3-3:30 بجے لوگ آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے اذانیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو فیل ہوگا کہ یار فجر کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اپنی گھڑی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ٹائم بتا دیتا ہوں، آج فجر کا جو ابتدائی وقت آج مکے میں ہے وہ 4:36 ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے 1-2 دن میں
1-2 منٹ کا فرق آ جائے گا. اور مزید جو ہے وہ چونکہ ہمارے مزدلفہ میں ہوں گے تو 1-8 منٹ کا ہم اور لے لیتے ہیں. تو آپ سیف سائڈ 4:42 4:42 کے بعد آپ نے فجر پڑھنی ہے, تو آپ سیکیور رہیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کے 1-2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. ویسے وہ اذان کی آواز بھی آ جاتی ہے, مسجد قریب ہے, اگر اذان کی آواز آ گئی تو صحیح ہے. لیکن اذان آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حاجی اذان دے دے اور آپ سمجھے اذان ہو گئی ہے, تو گھڑی ضرور دیکھیے گا. 4:42 سے پہلے احتیاطی بتا رہا ہوں, ویسے 40 تک بھی ٹھیک ہے, احتیاطی 2 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا. 4:42 میں آپ نے فجر پڑھنی ہے. اب آپ نے فجر وہاں پڑھ لی, آپ کا وقوف ہو گیا, یعنی کسی نے ایک لمحہ بھی گزار لیا نا فجر کے وقت مزدلفہ میں, اس کا وقوف پورا ہو گیا. اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فجر کے بعد سبحان اللہ یہ خاص دعا کا وقت ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے, انشاءاللہ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہونے. اب یا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے نہ جانے کتنے تیرے بندوں کو ستایا, کتنے تیرے بندوں کے حق تلف کیے ہیں, اے میرے مالک میرے بھی حقوق العباد معاف کرنے کی سبیل بنا دے. تو خوب دعا کریں. اور اس کے بعد اگلا پروسیجر بتاتا ہوں, چھوٹی سی وضاحت کہ حقوق اللہ معاف کا وعدہ ہے عرفات میں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب میری جتنی بھی نمازیں قضا ہیں, جتنی بھی روزے قضا کیے, اس کی قضا بھی معاف ہو گئی, اور حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہوئے تو بندہ بولے چلو بھائی جس جس کے پیسے دینے وہ سارے معاف ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. عرفات میں اگر ہمارے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے تو نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ معاف ہو جائے گا. نمازیں قضا باقی رہیں گی. دنیا میں آپ کسی سے قرضہ لیں اور ٹائم پہ نہ دیں, 1 مہینے کی جگہ 6 مہینے کر دیں, اور اس کے بعد وہ ناراض ہوتا, آپ کہیں معاف کر دو, کہ چلو ٹھیک ہے 6 مہینے ہو گئے, میں نے جو تاخیر ہے وہ معاف کر دی, اب دے دو پیسے. تو پیسے تو پھر بھی دینے پڑیں گے نا, وہ تاخیر کی اس کی تکلیف معاف کی ہے اس نے. تو ہم نے جو نمازیں قضا کی, جو روزے قضا کیے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مگر نمازیں اور روزے رکھنے پڑیں گے, اس کا حساب کتاب کر کے جو طریقہ کار علماء نے بیان کیا. اسی طرح کسی کی زکوٰۃ باقی ہے, کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی ہے, تو پھر تو لوگ کہیں گے چلو بھائی زکوٰۃ دی دیتے, عرفات چلتے ہیں, وہ سارے معاف ہو جائیں گے, زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی. تو زکوٰۃ باقی رہے گی, وہ حساب کر کے دینا پڑے گا. تاخیر کا گناہ یا باقی بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہیں, اللہ کرم کرے وہ معاف ہو جائیں گی. اسی طرح مزدلفہ میں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے, کسی کو گالی دے دی, کسی کا دل دکھایا, اب یہ جو معاملات زندگی میں ہو گئے ہیں, اللہ کریم ہے آئندہ کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی کہ چلو بھائی ابھی بھی جو کرنا ہے کرے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہاں جا کر مزدلفہ میں جا کر معاف کروا لیں گے. ایسا نہیں ہے. حج میں پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگلے گناہ کرنے کا پرمیشن نہیں مل جاتا ہے, تو بس معافی مانگنی اور اچھا بن جانا ہے. تو مزدلفہ میں حقوق العباد میں قرضے باقی رہیں گے, وہ ہم نے لوٹانے ہیں. تو بہرحال اب آ گیا صبح مزدلفہ کا وقت. اب سب سے کروشل ٹائم حج کا, سب سے جو کروشل ٹائم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, یعنی سب سے اہم وقت جس وقت حاجی غلطی کر سکتا ہے اور تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. 10 ذو الحجہ کی صبح مزدلفہ کے بعد خدارا, میری بات مان لیجیے, آپ نے تنقری مارنے نہیں جانا. سارے حاجی جا رہے ہوں گے, آپ کو آپ کے دوست بھی کہیں گے ہم بھی چل رہے ہیں, آپ بھی چلو. دیکھیے وہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں حاجی, آپ سوچیں آپ 2 دن سے جاگ رہے ہیں, آپ 2 دن سے تھکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا تھکن بھی تھک گئی ہوگی, کس بات کی جلدی ہے, کون سا ایوارڈ لینا ہے, کون سا آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے کنکری مارنی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے سچ بتائیے, سونا ہی ہے نا. وہ کنکری مار کے سو جائیں, آپ پہلے سو جائیں, فرق کیا ہوا؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ مینا چلے جائیں اگر اپنے خیموں تک جا سکیں, اور مینا جا کر آپ وہاں آرام کریں, پلیز آرام کریں, اور ظہر تک آرام کریں, رچ کے آرام, تھک گئے ہوں گے. اب آپ سو جائیں گے نا, سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے ظہر کے وقت ظہر پڑے, اور ظہر کے بعد اب آپ رمی کرنے جائیں. لاکھوں حاجی رمی سے فارغ ہو گئے, اب آپ رمی کریں. میرا مشورہ 2 بجے کریں, 2 بجے کے بعد کریں. جن کے ساتھ بزرگ ہیں, خواتین ہیں, وہ 4 بجے کریں. کیا ٹینشن ہے, صرف احرام نہیں اترا ہے نا. اب 2 گھنٹے کی تو بات ہے, 4 گھنٹے کی بات ہے, سنبھال لیجئے. لیکن آپ بڑے ریلیکس ہو جائیں گے, آپ یقین کریں دعا دیں گے جس وقت میں کہہ رہا ہوں آپ رمی کریں گے. اب آپ رمی کریں, اور اس کے بعد اب اپنے معلم کو, کاروان والوں کو, یہ جو بھی آپ کے گروپ کے لوگ ہیں ان کو اطلاع کریں کہ میں نے رمی کر لی ہے, اب میری قربانی کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ پریشر دے وہ لوگ کہ بھائی آپ صبح رمی کرنا, ہم صبح قربانی کریں گے. آپ ان کو کہہ دیں میں نے دوپہر کو رمی کرنی ہے, میں رسک نہیں لوں گا, اور میں ٹینشن اپنے